دل کو میرے یا خدا دے زندگی اور تاز کی، شاہ عبدالحی مقبول الدعا کے واسطے۔ مجھ کو اپنی بارگاہ اہدیت میں کر قبول، مخلص الرحمٰ جہانگیری خدا کے واسطے۔ تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ سیرت فخر العارفین کامل، فخر العارفین حضرت سید شاہ محمد عبدالحی قدس سرہ چاٹکامی کا مضبوط و مستند تذکرہ۔ مؤلف حق آگا حضرت مولانا حکیم سید سکندر شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مرتب حضرت مولانا شاہ عبد القدیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باہتمام کرنل راضا محمد یوسف قادری جہانگیری۔ جہانگیر سلسلہ تصوف کے عظیم روحانی پیشوا جلال الدین حضرت خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ قدس سرہ قادری سہراوردی ابوالعلائی نقشبندی مجددی چشتی صابری نظامی جہانگیری کے ذات بابرکت کے نام، جن کی نظر کیمیا اثر نے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کر کے لاکھوں لوگوں کو سنوار دیا۔ پیش لفظ جہانگیر سلسلہ تصوف کے بانی شیخ العارفین حضرت شاہ مخلص الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار پر انوار مرزا خیل شریف ضلع چاٹکام میں ہے۔ آپ کو جہانگیری شاہ کا عالی شان لقب آپ کے مرشد شیخ شیوخ حضرت شاہ امداد علی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور جہانگیر سلسلہ آپ کی ہی ذات مقدس سے منسوب ہے۔ آپ مذہباً حنفی، بیتاً قادری، مشرباً چشتی اور سلسلتاً جہانگیری ہیں۔ آپ کو ظاہری و باطنی علوم میں کمال حاصل تھا۔ آپ تمام عمر درس تفسیر و حدیث دیتے رہے اور شریعت و طریقت کے جامع اور فی الحقیقت مجمع البحرین تھے۔ حضرت شیخ العارفین شاہ مخلص الرحمٰ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت آپ کا لقب جہانگیر شاہ ہے۔ آپ اپنے آخری ایام حیات میں اپنے احباب خاص سے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں جو لقب جہانگیر شاہ عطا فرمایا، اس کی بنیاد تو ہم نے قائم کر دی ہے، اس کی تکمیل چھوٹے میاں شاہ محمد عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے ہوگی۔ چنانچہ مختصر عرصہ میں پردہ غیب سے ایسا ہی ظہور میں آیا۔ فخر العارفین حضرت شاہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر جہانگیر سلسلہ کے اشاعت و وسعت اور فیوز و برکات کے واقعات بدرجۂ کمال ظہور میں آئے، اور یہ سلسلہ عالیہ قادری ابوالعلائی سلسلہ جہانگیریہ کے نام اور نسبت سے مشہور ہوا، اور ایک خاص خاندان مثل دیگر خانوادہ ارباب طریقت کے خاندان جہانگیری کے نام سے تحریر و تقریر میں زبان زد خاص و عام ہوا، اور از شرق تا غرب نہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ اطراف و اکناف عالم میں اس سلسلہ عالیہ کی اشاعت ہوئی۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، غرچہ از حلقم اے عبداللہ بود۔ سیرت فخر العارفین میں حضرت سید شاہ محمد عبدالحی چاٹکامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مقامات اور تعلیمات و کرامات کو کمال حسن و خوبی اور شرح و بسط سے بیان کیا گیا ہے۔ پیش لفظ میں ان کے بارے میں کچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانا جیسا ہے۔ البتہ یہاں جہانگیری سلسلے کے عظیم روحانی پیشوا حضرت خواجہ محمد نقیب اللہ شاہ پیر کا ذکر بے محل نہ ہوگا، جن کا مزار پر انوار نقیب آباد ضلع قصور میں مرزۂ خلائق ہے۔ جہانگیری سلسلے میں آپ کے مقام کا اندازہ اس حقیقت سے ہو سکتا ہے کہ 1970 عیسوی میں فخر العارفین حضرت شاہ محمد عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر مرزا خیل شریف چاٹکام میں جہانگیری سلسلے کو منظم کرنے کے لیے ایک اہم اور عظیم الشان اجلاس ہوا، جس میں جہانگیری سلسلے کے مشائخ اعظام اور اکابرین کثیر تعداد میں جمع تھے۔ حضرت فخر العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور سزادہ نشین حضرت شاہ محمد مخصوص الرحمان رحمۃ اللہ علیہ بھی اس اجلاس میں تشریف فرما تھے، لیکن کرسی صدارت پر حضرت خواجہ محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ مطمئن تھے، جنہوں نے اس اہم اجلاس کی صدارت فرمائی۔ اجلاس میں جہانگیری سلسلے کے فروغ کے لیے ایک رفاہی تنظیم بنائی گئی، اور انتظامی و مالی امور کے لیے 2 مجالس کمیٹیوں کا انتخاب ہوا۔ حضرت خواجہ محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ انتظامی کمیٹی کے صدر اور مالی کمیٹی کے جنرل سیکریٹری چنے گئے۔
حضرت شیخ العارفین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت فخر العارفین رحمۃ اللہ علیہ دونوں زید عالم دین تھے، اور یہ درخشاں روایت جہانگیری خاندان میں قائم ہے، جبکہ حضرت محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل امی تھے۔ آپ اپنے خطوط بھی لکھوا کر بھجواتے تھے۔ اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت صرف اور صرف آپ کی روحانی عظمت و جلالت کی بدولت تھی۔ حضرت محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نقیب آباد قصور سے مرزا خیل شریف چاٹگام عرس مبارک میں شمولیت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت خواجہ محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنوری 1895 عیسوی میں ضلع مانسہرہ کے ایک دیندار اور زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ خاندان کے معمول کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ یوں زندگی کی ابتدا ہی اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ 1950 عیسوی کا واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ برسات کی ایک دوپہر پہاڑی نالے کے کنارے نالے میں پاؤں لٹکا کر بیٹھے تھے کہ نیچے سے زمین سرک گئی۔ آپ سر کے بل 200 فٹ کی اونچائی سے نالے میں گرے۔ ابھی راستے میں تھے کہ آواز آئی، یا غوث الاعظم المدد! یہ ندا غیب سے تھی۔ کسی ہستے نے آپ کو دونوں شانوں سے تھام کر صحیح سلامت نیچے کھڑا کر دیا۔ لوگ تیزی سے وہاں پہنچے۔ ان کا خیال تھا کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہوگی، لیکن آپ کو زندہ و سلامت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ نے اسی روز عہد کیا کہ جو آواز غیب سے آئی تھی اور جس ہستی نے آپ کو تھام کر بچا لیا، اس ہستی کی تلاش میں نکلیں گے، اور آپ اپنا آبائی گاؤں اور گھر بار چھوڑ کر تلاش حق میں نکل پڑے۔ لیکن آپ انفوان شباب میں ہی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی کا بھید پا چکے تھے۔ آپ تلاش حق اور تلاش مرشد میں سرگرداں تھے۔ تمام بڑے بڑے آستانوں پر حاضری دی، بزرگوں کی قدم بوشی کی، عبادت و ریاضت بھی بہت کی، لیکن گوہر مقصود نہ ملا۔ 1920 عیسوی کی بات ہے کہ آپ کا کوئٹہ میں قیام تھا۔ اسی بے چینی اور بے قراری میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ عالم رویا میں ایک انتہائی خوبصورت اور وسیع و عریض میدان کا نظارہ کیا۔ ایک عالیشان دربار سجا ہوا ہے جس کو سجانا انسانی بساط میں نہ تھا۔ اتنے میں آواز آئی، یہ دربار رسالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہے، اٹھو اور قدم بوشی کرو۔ آپ نے بڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوشی کی۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ایک کامل ہستی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تمہارا فیض ان کے پاس ہے، پہچان لوگے۔ آپ نے عرض کی، جی سرکار۔ وفور مسرت میں یہ بھی نہ پوچھ سکے کہ یہ ہستی کون ہے، کہاں ہے۔ اب اس عظیم شخصیت کو تلاش کرنا تھا جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ آپ پھر تلاش مرشد میں سرگرداں ہو گئے۔ 1935 عیسوی میں آپ نے اچھا خاصا کاروبار چھوڑ کر فوج میں باحیثیت ٹیلر سپاہی شمولیت اختیار کر لی۔ 1935 عیسوی میں آپ نے کوئٹہ کو زلزلے سے تباہ ہوتے دیکھا۔ اسی دوران آپ کی یونٹ بریلی موجودہ بھارت چلی گئی۔ وہاں بھی آپ تلاش مرشد میں سرگرداں رہیں۔ بدایو شریف تو اولیاء کا مرکز تھا، مگر آپ کو گوہر مقصود نہ ملا۔ پھر آپ کی یونٹ فرید پور چلی گئی۔ ایک روز آپ نے اپنی یونٹ کے ایک ساتھی سپاہی محمد شفیع آزاد کشمیر کو کمرے کی تزئین و آرائش میں مصروف دیکھ کر پوچھا، کس کی آمد ہے؟ محمد شفیع نے جواب دیا، میرے مرشد تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگان دین سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ آگے بڑھ کر خود بھی تزئین و آرائش میں مگن ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں مرشد پاک تشریف لائے۔ دیکھا تو منزل کو سامنے پایا۔ حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہی مرشد کامل تھے جن کی طرف عالم رویا میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ فرط جذبات سے آنکھوں نے آنسوؤں کی مالا پرو ڈالی۔ مرشد عالی مقام حضرت خواجہ محمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھ کر آپ کو سینے سے لگا لیا۔ اب ولایت منتقل ہونا تھی۔ تیسرے روز مرشد کامل رحمۃ اللہ علیہ نے پولیس لائن فرید پور میں امام مسجد حافظ شبیر احمد کے آستانے پر جلوہ افروز ہونا تھا۔ اسی روز حضرت خواجہ محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہانگیری سلسلے میں داخل ہونا تھا۔ آپ نے اپنی پوری رقم جو آپ کے پاس تھی اس سے 25 سیر مٹھائی خریدی اور حضرت
हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में पेश हो गए। हजरत सूफी मोहम्मद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नकीबुल्लाह इतनी ढेर सारी मिठाई क्यों लाए हो? पीर भाई सूफी नामुल्लाह ने फरमाया, आका मिठाई भी बहुत लाया है, हिस्सा भी ज्यादा ही लेगा। मुर्शिद पाक ने फरमाया, सब कुछ इसी का है, इसने हमें बहुत इंतजार कराया है। बकरियां चराने वाला नौजवान जो तलाशी मुर्शिद में सरगर्दा नकीबुल्लाह आज जलालुद्दीन ख्वाजा फकीर सूफी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह कादरी सोहरावर्दी अबुल उलाई नक्शबंदी मुजद्दिदी चिश्ती साबरी निजामी जहांगीरी हसनी बन गए। 1960 ईस्वी का वाक़या है। मैं पाक फौज में मेजर था और क्वेटा में तैनात था। हजरत ख्वाजा मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी उन दिनों क्वेटा में कयाम पजीर थे। मोहतरम मलिक अमान साहब के घर रोजाना महफिल जिक्र व फिक्र होती थी जो फजर की अजान तक जारी रहती। हजरत बनफ्स नफीस महफिल में मौजूद होते थे। हजरत के खलीफा और मुरीद खास हजरत सूफी वलायत हुसैन भी मआ अहबाब मौजूद होते थे। इस महफिल जिक्र व फिक्र में अजीब रूहानी कैफ व मस्ती का आलम होता था जो सफ़ाहे करतास पर मुंतकिल नहीं हो सकता। यूं तकरीबन 40 साल कबल जहांगीर सिलसिले से मेरी वाबस्तगी हुई। बाद अज़ान 1962 ईस्वी में हजरत सूफी विलायत हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मआयत संगत में नकीबाबाद कसूर हाजिर होने का मौका मिला, जहां हजरत ख्वाजा मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर शेखुल आरफीन हजरत शाह मोहम्मद मुखलिसुर रहमत जहांगीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक यानी जश्न जहांगीरी की तकरीबात बड़ी शान व शौकत से हो रही थी। मुल्क के गोशा गोशा से आशिकों के काफिले चले आ रहे थे। खूब रौनक और बहार थी। हर तरफ कैफ व मस्ती का आलम था। महफिल समा में तो अजीब कैफियत हुई। समा शुरू होते ही मैं पंडाल में महव रक्स हो गया। लोगों ने मुझे बड़ी मुश्किल से काबू किया और हजरत रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में डाल दिया। समा की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं फिर महव रक्स था और वफूर जज्ब शौक से बेखुद व बेहोश हो गया। इसी कैफियत में क्या देखता हूँ कि मैं ऑपरेशन टेबल पर लेटा हूँ। मुर्शिद आली मकाम हजरत ख्वाजा मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरा सीना चाक करके मेरे कल्ब को बाहर निकालते हैं, उसे पानी से धोकर साफ करके फिर दोबारा उसकी जगह पर रख देते हैं। जब मैं होश में आया तो मेरे पास हजरत सूफी विलायत हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं। मुझे शदीद कै उल्टी हुई जिसमें खून भी आ रहा था और सीने में दर्द भी महसूस हो रहा था, जिससे यह एहसास भी हो रहा था कि शक शदर का यह वाक़या महज ख्याली नहीं बल्कि हकीकी है। फिर हजरत ख्वाजा विलायत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा हुआ ऑपरेशन हो गया, अब मैं ठीक था। लेकिन कैफ व मस्ती की कैफियत कई रोज तारी रही। महफिल समा के इख्तिताम पर हजरत ख्वाजा मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझ फकीर को अपने खिलाफत से सरफराज फरमाया और खिलाफत व इजाजत का बाकायदा ऐलान फरमाया। हजरत ख्वाजा विलायत हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस पर खास तौर से बड़े शादा व फरहा थे। इतनी बड़ी नेमत मिलने पर मेरी भी खुशी की इंतहा न थी, जिसका इजहार मेरी आंखों से हो रहा था। आंसुओं का एक सैलाब था कि उमड़ता चला आता था और रुकता नहीं था। जश्न जहांगीरी की सहरोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर हुई और हम कामयाब कामरान क्वेटा के लिए रवाना हो गए। इस वाक़ये के 30 साल बाद 1992 ईस्वी में मुझे दिल का शदीद दौरा पड़ा, हार्ट अटैक। सबकी यही राय थी कि दिल के ऑपरेशन के सिवा कोई चारा कार नहीं है। इस दौरान मुर्शिद हजरत ख्वाजा मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आयादत के लिए गरीब खाना पर तशरीफ लाए। मैंने अर्ज की, हुजूर दिल का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपके दिल का ऑपरेशन तो मैंने 30 साल पहले जश्न जहांगीरी के मौके पर कर दिया था, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह का शुक्र है 7 साल गुजर गए हैं और अभी तक दिल के ऑपरेशन से महफूज हूँ। 70 साल से ज्यादा उम्र हो गई है और भरपूर जिंदगी गुजार रहा हूँ। इस साल रमजानुल मुबारक में उम्रा की सआदत भी नसीब हुई। कयाम मक्का के दौरान एक उम्रा के बजाय 5 उम्रे किए और खूब तवाफ किए, जो एक दिल के मरीज बूढ़े शख्स के लिए मुमकिन नहीं। यह सिर्फ हजरत ख्वाजा मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी तसर्रुफ है। मुर्शिद जलालुद्दीन ख्वाजा फकीर सूफी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह 1935 ईस्वी में जहांगीरी सिलसिला में दाखिल हुए और खिलात खिलाफत व इजाजत से सरफराज हुए। 1995 ईस्वी में विसाल मुबारक हुआ। मज़ार पुर अनवार नकीब
طیبہ ضلع قصور میں مرزائے خلائق ہے۔ یوں آپ کا سلسلہ رشد و ہدایت 60 سال پر محیط ہے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد 4000 کے قریب اور مریدین کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے، جو بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ امریکہ، یورپ اور مشرق وسطی کے بیشتر ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یوں جہانگیر سلسلہ واقعی جہانگیر ہے۔ پوری دنیا میں اس سلسلہ عالیہ کی جڑیں اور شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت خواجہ نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا غائب لقب جلال الدین ہے اور آپ کے روحانی جلال و عظمت کا یہ عالم تھا کہ آپ پہلے روز ہی اپنے مرید کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں باریاب فرما کر خلعت خلافت و اعزازت سے نواز دیتے۔ اس فقیر کو جہانگیر سلسلہ اور جہانگیر نسبت پر ناز ہے، کیوں نہ ہو۔ حضرت فخر العارفین شاہ محمد عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد عالی شان ہے کہ جن کو اس آستانے سے خلافت نصیب ہو، خواہ وہ کتنوں ہی واسطوں سے آئے، وہ سب ہمارے مرید اور فرزند ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاک پائے اولیاء کرنل ریٹائرڈ راجہ محمد یوسف قادری جہانگیری۔